أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحرموا تم حرام قرار نہ دو طیباتی ان پاکیزہ چیزوں کو ما احل اللہ لکم جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے ولا تعتدوا اور حد سے آگے نہ بڑھو اور حد سے تجاوز نہ کرو ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اور کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اس اللہ کی ذات سے ڈرو کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو اور اللہ سے ڈرو وہ اللہ انتم بہ مؤمنون کہ جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس سے پہلے اس کے ماقبل کے ربط کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی یہودی مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن ہیں، مشرکین مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، لیکن جو نصارہ ہیں وہ یہودیوں اور مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کے معاملے میں نرم ہیں۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان میں جو رہبانیت ہے وہ کوئی اچھی چیز ہے۔ وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی چونکہ ان کے ساتھ علماء ہیں اور ان کے ساتھ راہب ہیں، جس کی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے نصارہ کو سمجھاتے ہیں، تو نصارہ جو ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں نرم دل ہیں۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ رہبانیت اچھی چیز ہے۔ رہبانیت کہا جاتا ہے انسان دنیا سے اپنے رخ کو پھیر لے، دنیا کو بالکل چھوڑ دے۔ رہبانیت کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے اوپر حلال چیزوں کو بھی نیکی اور عبادت سمجھتے ہوئے حرام قرار دے دے اور یہ کہے کہ اس سے مجھے اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اس سے اللہ راضی ہوگا، یہ ولایت ہے، اسے رہبانیت کہا جاتا ہے۔ اور لا رہبانیت فی الاسلام حدیث مبارکہ کا حصہ ہے کہ جو رہبانیت ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہمیں دنیا اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، دین اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، بلکہ ہمیں حکم دیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ ہمارے نبی نے ہمیں دعا سکھلائی، قرآن کریم نے ہمیں دعا سکھلائی، یا اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما اور آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ انسان دنیا کی چیزیں بھی استعمال کرے، حاصل کرے، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ ہر ناجائز طریقے سے اور ہر غلط طریقے سے دنیا حاصل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ حد سے آگے نہ بڑھو۔ جس طرح سے کسی حرام چیز کو حلال سمجھنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طریقے سے کسی حلال چیز کو حرام سمجھنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو ماننا چاہیے اور انہی پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے سورۃ النساء میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی نکاح کے معاملے میں حلال اور حرام کیا ہے، کس مطلقہ کی عدت کتنی ہوگی، اسی طریقے سے بیوہ کی عدت کتنی ہوگی، نکاح کے معاملات کیا ہیں، اولاد کے معاملات کیا ہیں، دودھ پلانے کے معاملات کیا ہیں، یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، وہ ساری باتیں حلال اور حرام کے حوالے سے، جائز اور ناجائز کے حوالے سے بیان فرمائی تھیں۔ سورۃ المائدہ میں بیان فرما دیا جیسے معاملات میں حلال اور حرام ہوتا ہے،
اسی طرح کھانے پینے میں بھی حلال اور حرام ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ ان دونوں میں گڑبڑ کیا کرتے تھے۔ نصارہ جو ہیں وہ بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے، اور یہودی جو تھے وہ بہت سارے معاملات جو کہ ناجائز اور حرام تھے ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ اس اعتبار سے یہاں پر منع فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جو اللہ پاک نے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام قرار نہ دو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ معاملہ پیش آیا تھا، لہٰذا اس کو ہم دیکھیں گے۔ مفسرین نے اس کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ کسی حلال چیز کو حرام سمجھنے کے بارے میں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے، انسان اعتقاداً کسی چیز کو حرام سمجھے۔ کوئی حلال چیز ہے، کہے کہ نہیں نہیں یہ تو ہے ہی حرام۔ حلال چیز کو حرام سمجھنا یہ کفر ہے، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ کہے نہیں دودھ حرام ہے، ایک بندہ کہے نہیں جی اونٹ کا گوشت حرام ہے، ایک بندہ کسی اور، ایک ہے خود استعمال نہ کرنا اپنی طبیعت کی وجہ سے، علاج معالجے کے طور پر، وہ روحانی علاج ہو یا جسمانی علاج ہو، وقتی طور پر ویسے ہی اس کو استعمال نہیں کرتا، اس کی گنجائش ہے اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ حلال چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے، تو جس طرح سے خنزیر کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ حلال ہے، کتے کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ حلال ہے، بالکل اسی طریقے سے حلال چیز کو حرام سمجھنا یہ کفر سمجھا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی حلال چیز کو حلال تو سمجھتا ہو لیکن اس کے نہ کھانے کی نہ پینے کی قسم اٹھا لے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ پیش آیا تھا، سورۃ التحریم 28ویں پارے میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہد میرے اوپر حرام ہے، میں اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیتا ہوں۔ چونکہ کسی زوجہ نے یہ بات کہہ دی تھی جی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے نعوذ باللہ، تو وہ کسی اور بنیاد پر یہ بات کہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایسی بات ہے میں اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں۔ چونکہ قسم اٹھائی تھی اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے نبی آپ اس قسم کو توڑ دیں، اس کا کفارہ ادا کریں، اس پر استغفار ہونا چاہیے، لہٰذا جس کو آپ نے حرام قرار دیا اسے آپ حلال سمجھیں، اس لیے کہ حلال حرام اللہ پاک نے قرار دینا ہے، آپ اسی کے مطابق عمل کریں۔ اگر کوئی بندہ ایسا کر لے، کسی حلال چیز کے بارے میں قسم اٹھا لے کہ بس اللہ کی قسم میں اسے استعمال نہیں کروں گا، میں اسے استعمال نہیں کروں گا، تو نمبر 1 اسے قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2 چونکہ یہ گناہ ہے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ نمبر 3 اس پر استغفار بھی کرنا چاہیے، لیکن اس سے کافر نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے حلال تو سمجھتا ہے، حلال تو سمجھتا ہے لیکن اس کے ترک کر دینے کو، اس کے چھوڑ دینے کو ثواب سمجھتا ہے کہ جی کیا ہے کہ میں اونٹ کو حلال تو سمجھتا ہوں، دودھ کو حلال تو سمجھتا ہوں، گوشت کو حلال تو سمجھتا ہوں، لیکن میں استعمال نہیں کروں گا، اور میرا یہ استعمال نہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اس سے مجھے ولایت ملے گی، اس سے مجھے بزرگی ملے گی، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ یہ عیسائیت میں بہت زیادہ تھی۔ آج بھی جو عامل قسم کے لوگ ہیں اور جو شریعت سے بہت دور ہیں، وہ جی یہ جی پیر صاحب ہیں اور جی یہ چارپائی پر بیٹھنے کو حرام سمجھتے ہیں انہوں نے، اور یہ جی پیر صاحب ہیں انہوں نے کبھی زندگی میں جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں ہی پھرتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں کس وجہ سے، ان سب چیزوں کو وہ حرام نہیں سمجھتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے میں، یہ والے مجاہدات کرنے میں ہمیں اللہ کی قربت نصیب ہو جائے گی، ہمیں ولایت نصیب ہو جائے گی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ولایت تو نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور سنت کا۔ جو جتنا عمل کرنے والا ہے، جو جتنا حضور کے طریقے کے قریب ہے، وہ اتنا ہی بڑا ولی ہے۔ تو ایسا کرنا یہ بھی بدعت ہے اور جائز نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حد سے آگے نہ بڑھو، مرضی سے حلال حرام قرار نہ دو، اس لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور فرمایا کہ جو اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے حلال اور پاکیزہ، 2 الفاظ آئے ہیں، حلالا طیبا، حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو۔ حلال تو وہ ہے جسے اللہ نے حلال قرار دے دیا، جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، اللہ پاک نے بتا دیا ہے ان میں سے حرام کیا ہے۔ جیسے فرمایا پانی میں تمام چیزیں حرام ہیں، صرف مچھلی کی تمام اقسام
وہ فقری جانور، وہ ریڑھ کی ہڈی والا جانور جس کے گلپھڑے ہوں اسے مچھلی کہتے ہیں، لہذا پانی میں وہ حلال، تمام ریگنے والے حشرات حرام، اور پرندوں میں فرمایا ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے وہ حرام، اور جانوروں میں فرمایا وہ کچلی والے جانور جو کچلی والے دانتوں سے شکار کرتے ہیں وہ حرام، اس کے علاوہ سب حلال۔ بڑی آسان سی بات ارشاد فرما دی، سب حلال۔ تو حلال وہ ہے، اور طیب کون سا ہوگا؟ وہی چیزیں جو حلال تو ہیں لیکن انسان، مثال کے طور پر گندم ہے وہ حلال ہے، سبزیاں ہیں وہ حلال ہیں، لیکن انسان کیا کرے؟ ہے تو وہ حلال لیکن کسی کی چوری کر لے، کسی پر قبضہ کر لے، کسی کا حق مار لے، رشوت کے ذریعے سے مال حاصل کرے، حلال جانور ہے ناجائز طریقے سے اس کو ذبح کر کے حرام کر دے، سودی معاملات کرے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے، چوری کر لے، ڈکیتی کر لے، جس میں دوسرے کا حق شامل ہو جائے گا تو وہ حلال چیز بھی ناپاک اس کے لیے قرار دی جائے گی، کیونکہ اب یہ طیب نہ رہی، اس کے اندر کسی کا حق مل گیا۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ان سارے معاملات میں، تقوی اختیار کرو، کیونکہ تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے یہ کیسا مومن ہے؟ جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بھی مانے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔